السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میں آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بہت پیاری بات ہے، آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں کہ جو آج خدا ہے یا نہیں ہے اس پہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ آج جو خدا ہے یا نہیں ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک مناظرہ ہوا تھا، اور اسی چیز پہ ہوا تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ وہاں مناظرہ کرنے والا دہریہ تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ ہوا، دہریہ نے مناظرہ کیا، اور وہ بھی دہریہ خدا کی ہستی کے منکر کا مناظرہ کا موضوع یہی تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا خدا ہے یا نہیں ہے، اس کائنات کو چلانے والا رب ہے یا نہیں ہے، ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے کہ نہیں ہے۔ اسی چیز پہ مناظرہ ہوا تھا، مناظرہ طے ہو گیا، اور مناظرہ خدا کی ہستی پہ، اور مناظرہ تھا کس سے؟ مناظرہ تھا کس سے؟ اتنے بڑے امام سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ مناظرہ کا وقت مقرر ہو گیا، تاریخ ہو گئی کہ فلاں تاریخ میں مناظرہ ہوگا، فلاں جگہ پہ ہوگا۔ دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، دہریہ بھی آ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقررہ سے بہت دیر میں مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کہوں یا میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف چلا گیا تھا، میں ایک جنگل کی طرف چلا گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ دیکھا، عجیب واقعہ نظر آیا، اور میں اس واقعے کو دیکھ کر کے وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت لگا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کے زمین پر گر گیا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کٹ کر زمین پر گر گیا، پھر خود بخود اس کی تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی ایک کشتی تیار ہوئی، ایک کشتی تیار ہو گئی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر خود بخود وہ کشتی دریا میں چلی گئی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریا کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانا شروع کر دیا، لانے اور لے جانے لگی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پھر وہی ایک سواری سے کرایہ بھی وصول کر رہی تھی۔ اگر میں بتاؤں تو کیا میری اس بات پہ آپ یقین کریں گے؟ تو دہریہ نے قہقہہ لگایا، ہنسنے لگا،
اور ہنس کر کے جواب دیتا ہے کہ آپ جیسا بزرگ، پھر آپ جیسا امام اگر جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں کسی کے بغیر کیے ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی بڑے بڑے کام خود بخود ہو جاتے ہیں، اس سے بڑے عالیشان کام خود بخود ہو جاتے ہیں، یہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے جو بغیر کسی کے کرنے والے کے بغیر تیار ہو جاتے ہیں، جیسے یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، ستارے، یہ باغات، یہ سدہائے قسم کے رنگین پھول، شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ سب اپنے آپ تیار ہو جاتے ہیں، یہ اپنے آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا یہ بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئے، بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئے، اور اگر کشتی کا بغیر بنانے والے کے بننا جھوٹ ہے، اگر کشتی کا بغیر بنانے والے کے بن جانا جھوٹ ہے، خود بخود تیار ہو جانا جھوٹ ہے، اپنے آپ بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر کسی کے بن جانا یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے، یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ کشتی کا خود بخود اپنے ہاتھ بننا نہ جھوٹ ہے، تو اس سارے کائنات اگر کسی بغیر بنانے والے کے بن جانا تو یہ اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے، اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سن کر کے وہ دہریہ دنگ رہ گیا، دم بھرنے لگا، حیرت میں آ گیا، اور اپنے عقیدے سے تائب ہو کر کے، اپنے عقیدے کو چھوڑ کر کے، اپنے عقیدے سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ خدا پہ آج کی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ خدا پہ آج کا مناظرہ نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی مناظرہ ہوا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے، اگر ویڈیو پہ آئے ہیں تو پوری بات سنیں، اور پوری بات سن کر کے پھر جایا کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔